أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 30 کی تجوید کریں گے اور پھر جو لاسٹ 2 آیات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی انشاءاللہ ان کی ٹرانسلیشن اور پھر تفسیر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم، یو میں ہونٹ ہمارے گول ہوں گے کیونکہ یہاں پر واو لین ہو رہی ہے. تجدو، دو کو لمبا نہیں ہونے دیں گے. کلو، نفسم، نفسم میں میم غنہ کے ساتھ ہے اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. نفسم ما عملت، عین حروف حلقی میں سے ہے. من خیر محضرا، من نون کی آواز کو واضح پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا جب بھی نون ساکن کے بعد آتا ہے تو ہم وہاں پر نون کی آواز کو واضح کر کے پڑھتے ہیں. خیرم محضرا، خیرم میں اگین ادغام ود غنہ ہو رہا ہے. ح حروف حلقی میں سے ہے، ضاد موٹے حروف میں سے ہے اور را کے اوپر فتحتین آ رہی ہیں، اس وجہ سے ہم را کو بھی موٹا پڑھیں گے. وقف کریں گے تو ایک فتحہ پڑھی جائے گی، وقف نہیں کریں گے تو پھر دونوں ہی پڑھی جائیں گی. اور ہم پڑھیں گے محضرا وما، و ہون گول کرنے کی وجہ سے، ما الف مدہ، عاملت من سوء، آخر میں حمزہ ہے جھٹکا آئے گا. من سو، من نون پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے بتائیں، بتانا شروع کریں تاکہ تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ جاگتے ہوئے سن رہے ہیں. من سو میں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ اخفا ہو رہا ہے. اور مد کون سی ہو رہی ہے؟ یہ سو، جی مد متصل ہو رہی ہے بالکل. میں اخفا ہو رہا ہے اور سو میں مد متصل ہو رہی ہے. تودو، تود واو میں ہون گول ہوں گے. ودو، لو اگین واو لین آ رہا ہے. ان نون غنہ ہے سمپل. بئی نہ، بئی یا لین آ رہی ہے اور ہا پہ الف مدہ ہے تو ہم اس کو بئی نہا نہیں پڑھیں گے، بئی نہا دو حرکہ لمبا کریں گے. وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، وَبَيْ یا لین ہے اگین. نہو مد ہو رہی ہے، کون سی مد ہے یہ؟ مد منفصل. ٹھیک ہے، مد منفصل کون سی ہوتی ہے؟ مد جائز بھی جس کو کہتے ہیں، جس میں حروف مدہ جس طرح ہو ہے، اور میں نے کو بتایا تھا کہ یہ سٹینڈنگ فتحہ جس طرح الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ وبینہ یہ وہ مدہ کے ایکولنٹ ہے. اور یہ ایک لفظ میں آ رہی ہے اس کے اینڈ پر اور دوسرے لفظ کے سٹارٹ میں حمزہ آ رہا ہو. جب 2 ورڈز کے اندر یہ چلے جائیں تو یہ مد منفصل ہو جاتی ہیں، اور اگر ایک ہی ورڈ کے اندر ہو جیسے سو ان میں واو مدہ اور حمزہ ایک ہی ورڈ کے اندر ہے تو وہ متصل ہو جاتی ہیں. متصل ٹھیک ہے. امدم بعیدا، امدم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سا رول ہے؟ نون ساکن کا رول ہے، جی بالکل اقلاب ہو رہا ہے. بعیدا، کیا یہاں پر مد عارض للوقفی للسکون ہوگی؟ بعیدا میں دو جو فتحتین ہیں
فتحتین دو زبر ہی کو ہی کہتے ہیں، تو وہ ان میں سے کیا ہو رہا ہے، ایک زبر ہو رہی ہے، ہم اس کو دا پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو سکون نہیں دے رہے۔ جب آخری حرف پہ سکون نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مد عارض وقفی نہیں ہو رہی ہے۔ امدم بعید، یا مدہ تو آ رہی ہے لیکن اس کے بعد لاسٹ لیٹر پر سکون نہیں آ رہا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، و ہون گول ہوں گے، یحذی، ح حروف حلقی میں سے، ذال کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، حزی نہیں پڑھیں گے، حزی حزی، ذا نرمی سے، رو موٹا پڑھا جائے گا، کم اللہ اس میں جلالہ بھی ہیوی پڑھا جائے گا، نفس، نفس، سین میں سٹی والی آواز ہے، اور ہا کی آواز کے ساتھ ہوگا، واللہ اس میں جلالہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، رؤوف بالعباد، بالعباد، عین حروف حلقی میں سے، اور با کو لمبا کرتے ہوئے ہم دال پہ وقف کریں گے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے 30 تک ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ لا نہیں، یتخذ بنائیں، یتخذ اتخذ یتخذ سے ہے، حمزہ خا ذال اخذ کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لا یتخذ یعنی نہ بنائیں، المؤمنون مومن، المؤمن اور پھر واو نون، ال پراپر ناؤن کے لیے ہے، واو نون جمع کے لیے ہے، درمیان میں مؤمن، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الکافرین کافروں کو، ال پراپر ناؤن کے لیے ہے، کافر فاعل کے وزن پہ ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی بھی کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، تو جو بھی کوئی اس کے وزن پر بالکل اسی سٹرکچر پر کوئی ورڈ آتا ہے اس کا میننگ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، تو کافر یعنی کفر کرنے والا، یانون آخر میں جمع کی نشانی کے طور پہ ہے، الکافرین کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جمع سالم ہے یا جمع تکسیر ہے؟ الکافرین، الکافرین جمع ہے نا، تو جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ جی الحمدللہ جمع سالم ہے۔ سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامت، یعنی بالکل ویسے کا ویسا ہی وہ آ جائے گا، الکافر اور پھر یانون، اس کے بعد جمع کی نشانی آ گئی ہے، وہ والا ورڈ جس میں جو اصل سٹرکچر ہے وہ چینج ہو جائے تو وہ جمع مکسر ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹا ہوا، اور جمع سالم کیا ہے کہ وہ جس ورڈ کی ہم جمع بنا رہے ہیں وہ پورا کا پورا ایگزیکٹلی ویسے ہی آ گیا اور اس کے آگے جمع کی نشانی لگ گئی، جیسے کہ الکافی رینا یانون آگے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اولیاء دوست، ولی کارساز، حمایتی جس کی طرف مشکل کے وقت رجوع کیا جا سکے، دوست اردو میں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، انشاءاللہ اس کو ہم تفسیر میں پھر ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اولیاء دوستی بھی کیسی گہری دوستی، من دونی سوائے، المؤمنین مومنوں کے، ومن اور جو کوئی، یفعلو کرے گا، ذالک ایسا، فلیسا ف تو، لیسا نہیں، ہم بہت سارے ورڈز پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ لا بھی پڑھ چکے، لم، ما، اور ایسے ہی لیسا، ان سب کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ما کا مطلب کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، اور اس میں ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں، لیکن نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو لا، لم، لیسا، ما، ان سب کا مطلب نہیں ہوتا ہے، من اللہ اللہ سے، فی میں، شیئن کسی چیز میں، الا مگر، ان یہ کہ، تتقو تم بچو، واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، تا شروع میں تم کے لیے ہے، واو قاف یا اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے، وقا یا، یہاں پر اس سے مراد ڈرنا نہیں ہے، یہاں پر اس سے مراد بچنا ہے، تو تتقو تم بچو، من سے، ہم ان سے، تقا بچنا، واو قاف یا سیم روٹ ورڈ ہے، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں، اور یحذر اور ڈراتا ہے تمہیں، اللہ اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، نفس سے، ہو
اس کی، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن اس طرح اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکس جب ہم اس کو کہتے ہیں نفسہو یعنی اپنی ذات، و اور الا طرف اللہ اللہ کے المصیر پلٹنا ہے، سواد یا رو اس کا روٹ ورڈ ہے، قل کہہ دیجئے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے قول، ان اگر، تخفو تم چھپاؤ، تا تم کے لیے، تخفو خفیہ، خوا ف یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، یہاں پر ڈراپ ہوا ہے، محذوف ہے، موجود نہیں ہے، وہ الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، تخفو تم چھپاؤ، ما جو، فی میں، صدورکم تمہارے سینوں میں، صدور صدر کی جمع ہے، صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو، اور صدور جمع ہے سینے، کم تمہارے، تمہارے سینے، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اسے، تا تم، اور با دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، ہو اسے، یعلم ہو، یعلم یا وہ، علمہ علم رکھتا ہے جانتا ہے، ہو اس سے، اللہ اللہ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو، فی السماواتی فی میں، السماوات آسمانوں کے، آسمانوں میں ہے، سین میم واو، وما اور جو، فی الارضی زمین میں ہے، ارض حمزہ رواد واد اس کا روٹ ورڈ ہے، الف لام پراپر ناؤن اس میں معرفہ کے لیے آ رہا ہے، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ یہ آیت کا یہ حصہ بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، اس لیے میں نے اس کی ایکسپلینیشن نہیں کی، یہ ساری ہم پہلے کر چکے ہیں الحمدللہ۔ یوم جس دن، تجدو تا تو، وجد واو یہاں پر ڈراپ ہوا ہے، پالے گا، کلو ہر، اچھا سوری، تجدو سے مراد تم نہیں ہے، یہاں پر واو ڈراپ ہوا ہے، تا مونس کے لیے، فیمنن کے لیے لگی ہوئی ہے، اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ آگے نفس کی طرف، کلو ہر نفس نفس، ما جو، عملت اس نے عمل کیا، آخر میں تا کیوں لگا ہوا ہے؟ عملہ، جیسے کہ پہلے ہم نے کہا کہ نفس فیمینن کنسیڈر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے فیمینن کو جب ہم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں؟ تا لگا دیتے ہیں۔ عاملت اس نے عمل کیا، من سے، خیرن نیکی میں سے، بھلائی میں سے، محضرا حاضر کیا ہوا، محضرا کا مطلب کیا ہے؟ حاضرا روٹ ورڈ ہے، اور حاضر کرنا، محضرا حاضر کیا ہوا، وما اور جو، عاملت اس نے عمل کیا، من سے، سو ان برائی میں سے، سو برائی، پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، تودو وہ چاہے گا، تودو تا شروع میں فیمینن کی نشانی ہے، تم کے لیے، یو کے لیے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تودو وہ چاہے گا، لو کاش، ان بے شک، بینہا درمیان اس کے، کس کے؟ اس نفس کے، وَبَيْنَهُ اور درمیان کس کے؟ اس کی برائی کے، اس کی سو کے، امدن فاصلہ ہوتا، حمزہ میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، بعیدہ دور کا، بعید دور، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، اور یحذرکم ڈراتا ہے تمہیں، اللہ اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ، رؤوف بہت شفیق ہے، رو حمزہ فا اس کا روٹ ورڈ ہے، رؤوف بہت زیادہ شفقت کرنے والا، شدید ترین محبت کے لیے آتا ہے، بالعباد بندوں پر، بی ساتھ ال پراپر ناؤن کے لیے، عباد بندوں، یعنی بندوں پر بہت ہی زیادہ شفیق اور شدید رحمت اور محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ ہماری 3 آیات تھی آج کی، اب ہم اس کی انشاءاللہ تلاوت سنیں گے اور پھر آگے تفسیر سٹارٹ کریں گے۔
لا يتخذ المؤمنون الكافرين من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بہت ہی اہم آیات ہیں انشاءاللہ جن کی تفسیر آج ہم کرنے جا رہے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک ایسا، فلیس من اللہ فی شیء تو نہیں وہ اللہ سے کسی چیز میں. اچھا، کوشش کریں کہ آپ سب کا کیمرہ بند ہو تاکہ جو باقی کلاس لینے والے ہیں وہ کوئی بھی ڈسٹریکٹ نہ ہو اور دھیان نہ بٹے. تو اگر آپ میں سے کسی کی ویڈیو آن ہے اور شاید ہوئی بھی ہے تو اس کو چیک کر کے پلیز بند کر لیں. اچھا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں. کن کو بنائیں؟ مومنوں کو. ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کرے گا تو نہیں وہ اللہ سے کسی چیز میں، یعنی اللہ اس سے اس معاملے میں راضی نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے برات ہے، وہ اللہ کی حمایت سے باہر چلا جائے گا. لیس من اللہ، اللہ کی طرف سے کچھ ہے ہی نہیں اس کے لیے، کوئی حمایت، کوئی کسی قسم کی سپورٹ اللہ کی طرف سے نہیں رہے گی. الا مگر ان تتقوا منہم تقا، یہ کہ تم بچو ان سے بچنا. یعنی اگر دین کے معاملے میں کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو کہ آپ اس کو کر نہیں سکیں گے اور اوپر سے ظاہری تعلق رکھنا پڑے تو رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر محض بے تعلق رہنے کی وجہ سے کسی کافر سے کوئی خطرہ لاحق ہو رہا ہے تو ظاہر داری کے طور پہ تعلق رکھا جائے گا. تم بچو ان سے بچنا، یعنی پروٹیکشن کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، بس گزارا کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ان سے تعلق رکھا جا سکتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. اتنا سخت معاملہ ہے کہ اگر دھیان نہ کیا گیا تو اس پہ سخت پکڑ ہوگی. اسی لیے اسپیشلی کیا کہا گیا؟ اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں اپنی ذات سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں. تو اللہ ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے. کس معاملے میں؟ تعلقات کے معاملے میں. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اولیاء یا ولا کا لفظ کیا ہوتا ہے. یہ اولیاء کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو لام یا ولیہ، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، مددگار، حلیف، جو بہت قریبی ہے، جو کوئی حامی ہے. اور اسی سے ولا کا لفظ بھی نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دوستی، قربت، محبت، نصرت، حمایت، یعنی سب کچھ اس سے مراد ہے. اور اگر ہم اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں، الولا کہتے ہیں،
تو الولا سے مراد ایک شرعی اصطلاح بن جاتی ہے، یعنی اسلام میں، شریعت میں یہ ایک اسپیسیفک ایک ٹرم ہے جو کہ یوز ہوتی ہے الولا کی، جس کا مطلب یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ مومن آدمی کو کس کس سے دوستی اور محبت کرنی چاہیے، یعنی عقیدت الولا ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی دوستی اور ساتھ انسان کو کس کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ الولا کے ورڈ کو دوستی سے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، ہم نے تعبیر تو کیا ہے، ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، لیکن اصل میں الولا اس سے بہت آگے بڑھ کر ہے، یعنی دوستی ویسی دوستی نہیں ہے جو سرسری تعلقات ہوں، جو عارضی مفادات کے لیے ہوں، وقتی اسباب کے تابع ہوں، بلکہ اس دوستی سے مراد وہ قلبی دوستی ہوتی ہے، اولیاء یا ولی یا ولا سے مراد ویسی دوستی ہوتی ہے جو ہمیشہ قائم رہے، جس میں دلی محبت ہو اور وفا کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہو، یعنی شدید ترین ایک دوسرے کے ساتھ تعلق سٹرونگ ہو۔ اور عقیدت الولا کے مطابق اس کی روح سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد تمام اہل ایمان سے محبت کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اور الولا کے بالکل اپوزٹ آتا ہے برا، بری ہونا جس طرح ہوتا ہے، با را الف حمزہ، البرا۔ اور شرعی اصطلاح میں عقیدت البراء کیا ہوتا ہے کہ ایک مومن آدمی کو کس کس سے اظہار بیزاری، اظہار نفرت یا اظہار دشمنی کرنا چاہیے۔ تو دشمنی، یعنی جس طرح ہم نے الولا کو دوستی کہا تھا، ویسے ہی البراء کو ہم کہیں گے دشمنی، بیزاری، اظہار نفرت۔ اور اس دشمنی سے مراد لیکن وہ دشمنی نہیں ہے جو ہمارے ہاں دو روایتی دشمنوں کے درمیان پائی جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھتے ہی حملہ آور ہو جانا یا مارنے مرنے پہ تل جانا، بلکہ اس سے مراد صرف عقیدت البراء میں کیا ہے کہ نفرت اور بیزاری کی وہ کیفیت ہو جو ایک مومن آدمی کے دل میں اسلام دشمن کافروں کے خلاف ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس دونوں کانسیپٹ کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، عقیدت الولا اور عقیدت البراء۔ ولا ولایا اولیاء ولی سے ہے، یعنی جہاں جس طرح اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نہ مومن دوست بنائے کافروں کو، اولیاء بنائے من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، یعنی ان کے پاس مومنین موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ کیا کر رہے ہیں، کفار کو دوست بنا رہے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں اس سے پہلے ان دونوں ورڈز کو ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ دونوں آپ کو پتا ہوں، ایک تو ولا ہے اور عقیدت الولا، اور اس طرح عقیدت البراء۔ عقیدت الولا سے کیا مراد ہے؟ ایسی دوستی جو کہ شدید ترین محبت والی ہے، اور برا سے محبت مراد کیا ہے؟ برا سے برات ہے، یعنی بیزاری کا ہونا، نفرت کا ہونا۔ اس سے وہ دشمنی مراد نہیں ہے کہ روایتی دشمن حملہ آور ہوں، مارنے مرنے پہ تل جائیں، بلکہ مراد ہے نفرت بیزاری کا ہونا، جو کہ ایک مومن کے دل میں جو دشمن، اسلام دشمن کفار ہیں، ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ تو ہوپ فلی یہ چیز کلیئر ہوگی، اور مجھے پتا ہے کہ اس سے متعلق بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھتے جائیں گے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے میں پوری کوشش کروں گی کہ اس ٹاپک کو بہت اچھے انداز میں کور کر سکوں، کیونکہ ہم میں سے اکثریت اور بہت سارے لوگ کلاس میں ایسے ہیں جو کہ ہم نان مسلمز اور دشمن کفار کے درمیان رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا رویہ اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے تمام کفار کے ساتھ ایک جیسے سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام دشمن کفار اور غیر دشمن کفار میں فرق کیا ہے۔ اسلام نے خود فرق کیا ہے، کس کس میں؟ جو اسلام دشمن کفار ہیں، یعنی جو نان مسلمز ہیں اور اسلام سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہ غیر دشمن ہیں، یعنی ان کی کوئی دشمنی، کوئی لڑائی، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ نان مسلمز ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں ہمیں الگ الگ ہدایات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ نان مسلمز ہیں اور غیر دشمن ہیں، یعنی کوئی دشمنی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے بالکل بے ضرر ہوتے ہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں دیتے، اور مسلمانوں سے کسی قسم کا ان کو بغض عداوت نہیں ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، وہ اپنے دین پر چل رہے ہیں، آپ اپنے پہ چل رہے ہیں، نہ ہی کسی طرح دعوت اسلام اور اشاعت اسلام یا اسلام کے غلبے یا اس سے متعلق کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں
جو مسلمانوں کے لیے نہ صرف بے ضرر ہوتے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اپنی نیچرلی ان کے اندر اللہ نے وہ شرافت اور وہ عدل پسندی رکھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ہونے والے بلکہ ظلم اور زیادتی پر وہ احتجاج بھی کرتے ہیں آگے بڑھ کر۔ اور اس کو تو بہت اچھا اس آیت کو آج کل کے دور میں سمجھا جا سکتا ہے۔ غزہ کے معاملے میں آپ دیکھیں اگر کہ نان مسلمز کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت سارے جو کہ اسلام کے نام پر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو یعنی عدل پسندی اور وہ رکھنے والے ہیں۔ اب یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں نا، یہ چاہے بہت کم ہیں، جو کہ نہ صرف بے ضرر ہیں بلکہ عدل پسندی کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم زیادتی پر احتجاج بھی کرتے ہیں، چاہے یہ کم ہیں لیکن یہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ موجود رہتے ہی ہیں، ہوتے ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ یاد ہے آپ کو شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال 3 سال 3 ایئرس تک قید رہے تھے شیب ابی طالب میں، کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، اور مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کسی قسم کا کچھ تجارت نہیں ہو سکتی تھی، لین دین کا بائیکاٹ ہو گیا تھا، شادی بیاہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی، ہر طرح کا بائیکاٹ تھا۔ اور کیا ان کا مطالبہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین چھوڑ دیں، اس کی دعوت چھوڑ دیں، تو ٹھیک ہے سارے واپس۔ لیکن صرف آپ نے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ بہت سارے آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے جو کہ مسلم نہیں بھی تھے، وہ سارے بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ جو یہ معاہدہ، یہ جب معاشی بائیکاٹ ہوا تھا، اس کو ختم جو کرنے والے 5 جو سب سے امپورٹنٹ بااثر شخصیات تھیں جن کے سیرہ میں نام ملتے ہیں، وہ سب کے سب کافر تھے، ان میں سے کوئی بھی مسلم نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں پر جو یہ ظلم ہو رہا تھا، وہ وہاں پر پتے کھا رہے تھے درختوں کے، اور اتنی مشکل سے جو وقت گزارا تھا سیرہ میں، اگر آپ شیب ابی طالب کا پڑھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر جو یہ فیملی کا اور باقی سب کا جو ایک پریشر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اکثر ہم دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہمیں وہاں پر ملتی ہے کہ پیارے نبی دیکھتے ہوں گے دن رات بچے بھی لگ رہے ہیں، خواتین اور ساتھ مرد، اور کیا کیفیت ہوگی، کوئی 3 دن یا 30 دن نہیں تھے، 3 سال تک ایسی کیفیت رہی تھی، لیکن آپ اپنے مشن پہ ڈٹے رہے کہ جو حق ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی صورت۔ تو اس وقت بھی کرنے والے کون تھے؟ اس تحریک کا، اس ظلم کا جو اس قسم کی تھی، اس کا خاتمہ کرنے میں کون مددگار تھے؟ کفار تھے، باعث شخصیات تھی 5، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا اور انہوں نے آگے بڑھ کر جا کر اور اس کو ختم کیا تھا۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق دوسری قسم کے لوگ تو ظاہر سی بات ہے بہت نیکی اور احسان کے مستحق ہیں، لیکن اسلام نے جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، کون سی 2 قسمیں ہم نے پڑھا ہے ابھی، کہ جو نان مسلمز ہیں لیکن غیر دشمن ہیں، دشمنی نہیں رکھتے، اس میں بھی 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ہے نقصان نہیں پہنچاتے، کچھ نہیں کرتے، بے ضرر سے ہیں، بس اتنا سا ہے ان کا، اور دوسرا ہے کہ وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ سپورٹ کرنے والے کم ہوتے ہیں لیکن وہ بھی موجود ہیں، اور اس میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے شیب ابی طالب کی۔ اور جو پہلی قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی، حالانکہ وہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہے، کوئی کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں ہیں، وہ اسلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں نیکی، رحم دلی اور احسان کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الممتحنہ آیہ نمبر 8 میں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کافروں سے نیکی اور عدل کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نیکی اور عدل کا برتاؤ کیا جائے گا نان مسلم کے ساتھ بھی۔ اب باقی بات رہ گئی کہ جو اسلام دشمن ہے تو شریعت نے ان سے کسی قسم کا بھی تعلق رکھنا اس سے منع کیا ہے۔ اچھا، اس بات کو تھوڑا سا اور ڈیپ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، نان مسلمز ہیں، ان کے ساتھ ہم دلی تعلق اور اولیاء ولی والا رابطہ رکھ سکتے ہیں، قلبی محبت اور دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں۔ ہم ان کے ساتھ
تمام اچھی طرح سے معاملات، نیکی، احسان کے رویے تو رکھیں گے، لیکن جو دلی محبت اور دلی تعلق اور قلبی محبت ہے، دوستی ہے، وہ صرف اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان ہی کا حق ہے، ویسے ہی ہوگی۔ جس کو اور تھوڑا سا سمجھتے ہیں، جس طرح ریلیشنز ہوتے ہیں نا، تعلقات ہوتے ہیں، ان کے مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ ایک لیول ہوتا ہے آپ کسی کی ہمدردی کریں، کسی کی خیر خواہی کریں، کسی کے نفع کا باعث بنیں، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کی خاطر مدارت کریں۔ کوئی آپ کے گھر مہمان آ گیا ہے، کوئی نان مسلم آ گیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اچھی طرح سے بیہیو کریں، اس کو کچھ کھلائیں پلائیں، اس کا خیال کریں۔ اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے شمار واقعات ملتے ہیں، آپ کے نان مسلم سے دن رات ملاقات ہوتی تھی، آپ ان کے ساتھ ان کو ہر طرح سے نفع دیتے، فائدہ دیتے، خیر خواہی کرتے، ہمدردی کا معاملہ کرتے، سب کچھ تھا۔ تو یہ چیز، ایسا تعلق مسلم نان مسلم سب کے ساتھ جائز ہے۔ سیکنڈ ہے معاملات، ریلیشنز میں یہ ایک اور قسم کا ریلیشن کا ایک درجہ ہوتا ہے، جس میں لین دین ہے، تجارت ہے، قرض ہے، آپس میں ڈیلنگ ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، یہ سب بھی مسلم نان مسلم کے ساتھ جائز ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک یہودی کا قرض آپ کے سر پہ تھا، یعنی تب تک آپ جو ہے ان کے ساتھ ایک تعلق رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ معاملات، لین دین، سب کچھ تھا۔ اور ایک تیسرا ایک جو تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق ہوتا ہے کہ ان کے غلط اعمال اور جو ان کی کفر ہے اس پر راضی ہو جانا، اس کو ٹھیک سمجھنا، اٹس اوکے، اور غلط کاموں میں ان کا تعاون کرنا، اور ان پر اعتماد اور بھروسہ کر لینا ایسا کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایسی دوستی جو انسان کے ایمان پر اثر انداز ہو، ایسا تعلق، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان پھر ان کے طریقے پر ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، پھر ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، ان کے کلچر کو اپنانے لگتا ہے، ویسا پہننا اوڑھنا اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، جو چیزیں ان کے ہاں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں رکھتی، وہ چیزیں انسان کے اندر آنے لگتی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ جو خود ہدایت تھا، جو خود روشنی تھا، جس نے دوسرے کو روشنی دینی تھی، جس کے ہاتھ میں کینڈل تھی، وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرے کی کینڈل سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں اپنی کینڈل کی ساری روشنی کو بجھا بیٹھتا ہے۔ تو اس کا نقصان نہ صرف یہ کہ ہمیں ہوتا ہے نان مسلم کے ساتھ دوستی، اور وہ بھی کون سی دوستی، گہری دلی تعلق، ویسا رکھ کے نہ کہ صرف یہ کہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، بلکہ ہم ساتھ اس کا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا کیسے کرتے ہیں؟ ایک بہت سمپل سی مثال لیتے ہیں۔ جس طرح کوئی ہماری کولیگ ہے اور وہ کھجوریں لائی ہے، وہ کھجوریں بہت اچھی کوالٹی کی نہیں ہیں، اور میں بھی اپنے گھر سے لائی ہوں اور میرے پاس کھجوریں ہیں، وہ اچھی کوالٹی کی ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جب کھانے لگیں تو میں اپنی نکال کے سامنے پیش کر دوں؟ تو کیا ہوگا، اچھی چیز ہے میرے پاس، میں خود بھی فائدہ اٹھاؤں گی، دوسرے کو بھی دوں گی، لیکن جو اس نے رکھا مجھے وہ اٹریکٹ کرنے لگ گیا، میں کہوں واہ وہ لے کر آئیے اور پتہ نہیں کتنی زبردست چیز ہے، اور میں اس کے ساتھ کھانے لگوں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا، خود تو میں جو اچھی چیز میرے پاس ہے اس سے محروم ہوئی، دوسرے کو بھی میں نے محروم کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا ایک صرف ذہن میں ایک سکیچ بنانے کے لیے میں اگزامپل دے رہی ہوں۔ میرے پاس ایک بہت بڑی ہدایت، رہنمائی موجود ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ایک گائیڈنس ہے، نہ میں دوسرے کو کاپی کر کے اور دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے، اور کیا ہوتا ہے شیطان اکثر و بیشتر انسان کو جب کمزور ایمان ہوتا ہے تو دوسروں کی اٹریکشنز ڈالتا ہے، واو کتنا زبردست سٹائل ہے، واو کیا کپڑوں کا اور رہنے سہنے کا، بولنے کا، کھانے پینے کا، وہ آہستہ 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 جو ہے وہ اندر صلاحیت کرنے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس کی محبت لے کر مریں گے اسی کی محبت لے کر کل قیامت کے دن اٹھیں گے، اور اسی کے مطابق میرا پھر معاملہ بھی ہونے جائے گا۔ تو کافروں سے، کفار سے، نان مسلم سے گہری دوستی کی بہرحال ہر حال میں ممانعت ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کلیئر کیا کہ باقی جو سخت احکامات دیے گئے ہیں اس بات سے متعلق کہ سخت برات ہے، اور جس سے میں کچھ انشاءاللہ آگے آیات بھی پڑھوں گی آپ کے سامنے، تو ان سب میں بھی جو اسپیشلی کفار دشمن ہیں، نان مسلم جو دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، ان سے اسپیشلی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کو آپ کیسے جج کریں گے کہ آپ جس نان مسلم سے مل رہے ہیں اس کے دل میں اسلام کے خلاف بغض ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے،
دلی تعلق کسی طور پہ بھی نہیں رکھنا، کسی سے بھی دلی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ خیر خواہی بھی ہوگی، ہمدردی بھی ہوگی، اچھا برتاؤ بھی ہوگا، لین دین بھی ہوگا، تجارت بھی ہوگی، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن دلی تعلق سے منع کیا گیا۔ کفار سے دوستی کی ممانعت کے اعتبار سے قرآن میں بے شمار آیات ہیں۔ ابھی تو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، قرآن میں بے شمار آیات ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیہ نمبر 51 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو شخص انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے۔ پھر سورہ نساء آیہ نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف عذاب کے لیے صریح حجت دے دو، دلیل دے دو؟ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے، جس طرح کہ یہ ہماری یہ والی آیت آتی ہے کہ تم مومنوں کو چھوڑ کے کفار کو مومنین اپنا دوست نہ بنائیں، جو ایسا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی ان کا تعلق ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی حمایت سے وہ باہر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو برات ہے۔ پھر اسی طرح سورہ توبہ میں آتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ دور کے لوگوں کو تو چھوڑو، باپ اور بھائی سے بھی دلی تعلق کے بارے میں ممانعت کر دی گئی اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ اور سورہ نساء میں آتا ہے، وہ لوگ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایسے منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو آخر کفار کے ساتھ دوستی اور محبت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی اور شدت سے کیوں منع فرمایا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کچھ کیوں منع فرمایا ہے؟ لکھیں، مجھے بتائیں، کیا آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی ایک جملے میں لکھ کر بتائیں کیوں ہم کفار کے ساتھ دوستی اور محبت کا وہ جو تعلق ہے وہ نہیں رکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے سختی سے منع فرمایا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اسی دوران میں چلے میں دو آیتیں بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور پھر میں انشاءاللہ دیکھوں گی کہ آپ کی طرف سے کیا رہے ہیں۔ جی، محبت ہو جاتی ہے، اور جس سے محبت ہو جائے پھر اس کے رنگ ڈھنگ، اس کی ہر چیز ہمارے اندر آنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ انسان ان کے رنگ میں رنگنے لگتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 100 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اور ایسے ہی سورہ آل عمران میں ہی ابھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے آیہ نمبر 149 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے کافروں کی باتیں مان لی تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں وہ دین جو کہ ہمیں مسلمز میں بھی آپس میں بھی دوستی میں احتیاط دیتا ہے کہ ایسی دوستی کرنی ہے جو کہ دین کو سٹرونگ کرنے والی ہو، ایسے لوگ جو کہ شیطان کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان سے دوستی کرنے سے بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اور اس بات کو شاید ہم اور زیادہ ڈیپلی اور اچھے انداز میں سمجھ سکیں اگر ہم البراء کی مثالیں، یعنی جو برات کرنا ہے، بیزاری کا اظہار ہے، اس کی مثالوں کو انبیاء کی زندگی میں دیکھیں۔ نوح علیہ السلام شدید طوفان ہے، بیٹا ہے، جتنے مائیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، جو پیرنٹس ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی بچوں کے لیے محبت، یا وہ جتنے مرضی ناراض ہوں لیکن کہیں پہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئے تو فوراً بڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو اپنی شدید محبت شفقت میں اللہ کے ہاں سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی ہے، طوفان آ چکا ہے ہر طرف سب کچھ، لیکن بیٹے کی فکر ہے۔ اور جب قرآن میں ذکر ہے، پورا واقعہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فوراً رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام
جو کہ اپنے باپ کے بارے میں علم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کر لی۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، سورۃ توبہ آیت نمبر 114۔ جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام نے ضد نہیں کی کہ نہیں میں نے ساتھ ہی لے کے جانا ہے، میری بیوی ہے، کیسے میں اس کو چھوڑ دوں، ہمارا زندگی موت کا ساتھ ہے۔ بلکہ کیا کیا، جب حکم ہوا تو کہا گیا تمہاری بیوی کے علاوہ باقی سب جائیں گے، حکم ویسے ہی مانا گیا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اکثر و بیشتر جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا، کچھ کرنے لگتے ہیں تو ایموشنل بلیک میلنگ بہت ہوتی ہے، اور ہم ایموشنل بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اللہ کی ذات ہے اور جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمیشہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ تب کیا کیا، ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اگر سعد ماں کو کھانے پینے کے لیے کہتے تو ماں کہتی میں اس وقت تک نہیں کھاؤں پیوں گی جب تک تو دین نہ چھوڑ دے گا، یہ اسلام کو اور یہ پیارے یہ نبی کو نہیں چھوڑے گا۔ حضرت سعد نے اپنی ماں کی ضد دیکھی تو صاف صاف کہہ دیا امی جان مجھے یقیناً آپ سے بہت محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم اگر تیرے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلتی رہے تب بھی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ تھا، یہ برات تھی، یہ تعلق تھے، یہ دلی تعلقات اور دوستیاں تھیں۔ غزوہ بنو مستلق میں واپسی پر ایک جگہ انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہو گیا، تو جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا مدینہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والا ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے مدینے سے۔ اور اس کی مراد کیا تھی کہ عزت والے ہم ہیں اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذلیل لوگوں میں سے ہیں تو ان کو ہم باہر نکال دیں گے۔ اس نے غصے میں کہا، کیونکہ کیا ہوا تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی تھی، تو اس کو غصہ آ گیا کہ ان کو ہم نے پناہ دی ہے، مہاجرین کو، یہ آ کر یہاں پہ رہنے لگے ہیں مسلمان، اور اب آ کر ہمارے ہی خلاف کھڑے ہونے لگے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں یعنی ہم لوگ جو کہ انصار کے یعنی جو ہم مدینہ میں رہنے والے ہیں ہم ذلیل کو نکال دیں گے۔ لشکر جب مدینہ پہنچا تو عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا ہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا تھا، وفادار سپاہی تھا، تلوار لے کر راستے میں کھڑا ہو گیا اپنے باپ کے آگے اور کہنے لگا تم نے کہا تھا مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا، اب تمہیں معلوم ہوگا کہ عزت والے تم ہو یا اللہ اور اس کا رسول ہے، یعنی تم یہاں سے نہیں کراس کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے باپ کو مدینہ جانے دو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر یہ جا سکتا ہے۔ عبداللہ نے ساتھ یہ بات بھی کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے حکم دیں، اللہ کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اس نے ایسے الفاظ آپ کے بارے میں کہے ہیں۔ انسان واقعات پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے برات کس طرح تھی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مشرک باپ ہے، بار بار سامنے آ رہا ہے، بار بار اگنور کر رہے ہیں۔ آخر کار اس نے مقابلے کی دعوت دی تو ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے ماموں عاص بن ہاشم کو قتل کیا۔ حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو، حضرت حمزہ نے شیبہ کو، عبیدہ بن حارث نے عتبہ بن ربی کو قتل کیا جو سارے قریبی رشتہ دار تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 22، تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ پھر یاد رکھیں حسن سلوک، اچھا معاملہ، لین دین، تجارت، سب کچھ اوکے، دلی تعلق ان سے نہیں رکھا جا سکتا جو اللہ اور اس کے رسول
سے مخالفت کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں۔ اچھا، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح یعنی نور ایمان عطا کر کے ان کی مدد فرمائی ہے۔ وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کے لشکر والے ہیں، خبردار رہو، اللہ کے لشکر والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک مثال ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر میں چاہوں گی کہ اس آیت کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمیں ان کے ساتھ دلی تعلق اور دوستی نہیں رکھنی، پھر ہماری دوستی کن کے ساتھ ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ ہمارا وقت تقریباً مکمل ہونے والا ہے، اس لیے میں بس تھوڑی سی بات سٹارٹ کروں گی اور اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ اسپیشلی آپ دیکھیں کہ جو ایمان والا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کی سب سے قریب، اس کے دل کے قریب، اس کے دل میں جگہ سب سے پہلے نمبر پر اس ذات کی ہوتی ہے جس کے اس کی ذات پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، جو کہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، یعنی جو بتایا گیا ہے، جو سکھایا گیا ہے، اس کے لیے کی۔ اسپیشل ہم اللہ کے بندے بنے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہوں۔ اور قرآن مجید نے اہل ایمان کی صفت بھی یہ بتائی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر محبت سے شدید ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ذات جو اس قدر مہربان اور رحیم کریم ہے کہ اس نے ہمیں دل، دماغ، آنکھوں جیسی نعمتوں سے نوازا۔ وہ ذات جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، وہ ذات جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی، وہ ذات جس نے ہمیں بہترین امت بنایا، وہ ذات جو ہماری مسلسل 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 نافرمانیوں کے باوجود ہمیں دن رات روزی عطا کرتی جاتی ہے، وہ ذات جو میرے تمام چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے سب گناہوں کا علم رکھتی ہے، اس کے باوجود لاتعداد نعمتوں سے نوازتی جاتی ہے، وہ ذات جو رات کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں بھی پریشان، مضطرب، دکھی دل کی پکار کو سنتی ہے، وہ ذات جس نے اپنی رحمت کے 99 حصے 99 پارٹس رحمت کے قیامت کے دن اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ ذات جس نے اپنے عرش پر یہ کلمہ ثبت کر رکھا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یقیناً یہ ذات ہے جو کہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کے بندے اس کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت کریں، شدید محبت کریں۔ مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، میری محبت کیسی ہے۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبت تو اتنی مزیدار ہے کہ یہ وقت کی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے وقت کی، کسی قسم کا کچھ نہیں۔ کسی سے بھی دوستی ہوتی ہے تو وہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا، جب ہم چاہتے ہیں بات کرنا وہ ہمیں میسر نہیں آتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ہماری فیلنگز کو ہی کبھی سمجھ نہیں پاتا، ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتا ہے، جب ہم کچھ سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ وہ ذات جو کہ ہر وقت موجود ہے میرے آپ کے لیے، اس ذات سے محبت میری کیسی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو ہی دیکھ لیں، جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب ملا ہوا ہے، اللہ کے دوست تھے،
कैसे थे। बाप को तौहीद की दावत दी तो बाप ने ना सिर्फ संसार करने की धमकी दी बल्कि घर से निकाल दिया, चुप करके घर से निकल गए। अपने वालदैन, अपने अकारिब, जायदाद, घर बार, सब कुछ, उन सब चीजों की मोहब्बत को लम्हा भर के लिए भी रुकावट नहीं बनने दिया। फिर उसके जुर्म में बादशाह ने आग में डालने का हुक्म दिया। आपने उसको भी जरा बराबर कोई परेशानी नहीं इख्तियार की और कबूल कर लिया। 80 साल की 80 ईयर्स की उम्र में अल्लाह ने औलाद दी और फिर उसको तन्हा सहरा में छोड़ने का कहा। अब वो भी छोड़ आए। आपने तब भी लम्हा भर के लिए नहीं सोचा, क्योंकि क्या था, अल्लाह की जात पहले नंबर पे थी। चंद साल बाद जब अल्लाह ताला ने नौजवान बेटे को कुर्बान करने का कहा, तब भी कुछ नहीं, तब भी कुर्बान कर दिया। इससे अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नजम की आयत नंबर 37 में फरमाते हैं, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम तो वो है जिसने वफा का हक अदा कर दिया। वफा कर दी, वाकई उसका हक अदा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने शरीयत अता करने के लिए कोहे तूर पे बुलाया, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम 70 लोगों के साथ हैं, 70 पीपल के साथ। और क्या है कि उन सब से ना आगे तेज चलते चलते रिवायात में आता है कि पहले कोहे तूर पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला से मुलाकात का और वो जो मोहब्बत और शौक था ना, वो बहुत इतना गालिब था कि अपनी कौम वो पीछे आ रही है और ना जल्दी से दौड़ते दौड़ते, जिस तरह आप इसको फील करें कि कोई जो जिससे मोहब्बत होती है उसका मिलना, उसके पास जाना, कि बस किसी तरह पहुंच जाए और वक्त सारा बीच में से क्रॉस हो जाए और बस उसके सामने हम हों, मुलाकात करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से वो मोहब्बत थी। और अल्लाह ताला ने फिर पूछा भी, वमा आजलक अन कौमिका या मूसा, कुरान में ये अल्फाज दर्ज हैं, ए मूसा कौन सी चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई, क्यों तुम पहले पहुंच गए, पहले क्यों आ गए। सूरह तोहा की आयत नंबर 83 और 84 में इसका जिक्र है। हज़रत मूसा ने जवाब में कहा, आजिल तो इलैका रब्बी लितरदो, ए मेरे रब मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू खुश हो जाए। हर नमाज को जल्दी अव्वल वक्त में पढ़ते हुए सोचें, अजिल तो इलैका रब्बी लितरदो। हर नेकी के काम को बाकी सबसे पहले करते हुए ये सोचें, अजिल तो इलैका रब्बी लितरदो, अल्लाह मैं तेरी तरफ जल्दी इसलिए की ताकि तू खुश हो जाए, ताकि तू राजी हो जाए। क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है, इंसान का दिल चाहता है कि उसको मेरी वजह से ठंडक ही पहुंचे, वो मुझसे राजी ही रहे। हम जिन एज ए वुमेन, हम जो हमारे पास जो जो रोल हैं, माँ की हैसियत से, औलाद की हैसियत से, फिर बीवी की हैसियत से, हम इन सब रिलेशंस में चाह रहे होते हैं उनको राजी करना, खुश करना। तो मेरा मेरा क्या लेवल है, मुझे क्या करना है कि मैं अल्लाह को राजी करूंगी, और चूंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैंने इसलिए इन रिलेशंस को राजी करना है। फिर क्या होता है, उनसे जो इंसान टूट रहा होता है ना, जो उनकी तरफ से तवज्जो नहीं मिल रही होती, तो फिर इंसान कहता है नहीं, मैंने जो उसके साथ अच्छा करना है वो इसलिए नहीं करना कि वो भी मेरे साथ करे। क्यों करना है? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो हर काम को करते हुए मैंने क्या सोचना है, आगे बढ़कर मैंने नेकी क्यों करनी है। आजिल तो इलैका रब्बी लितरदो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, यानी उनका रवैया और उनकी सीरत अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ के मामले में, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह ताला हमसे कबूल करे और जो हमें समझ आई उस पर अमल की तौफीक दे। आज की क्लास में स्पेशली कौन सी बात, कौन सा जुमला आपको इम्पोर्टेंट लगा और आपके दिल पे असर किया और आपने उसको अमल में लाने का सोचा है, या जो पिछली क्लास थी उससे मुतल्लिक कोई भी बात अपनी ज़िंदगी के किसी वाक़ये से रिलेट करके किसी भी तरह आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह ताला हमें हर काम को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ कर करने की तौफीक दे, नेकियों में सबकत ले जाने वाला बनाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।